اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبیب قلوبنا حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا پروردگار آپ تمام عزاداروں کا یہاں اربعین حسینی کی مناسبت سے اس مجلس میں شرکت کرنا، تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے اہل علاقہ ہیں انہوں نے مجلس کے سلسلے میں جو تعاون کیا ہے پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں ماسٹر صاحب کی جسم اطہر کو دفن کیا گیا ہے، پروردگار ان کے سعی و کوشش کو اور ان کی زندگی کی تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے بازماندگان کو جو مشن وہ چلا کے گئے تھے اسے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا کیونکہ صبح سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں، مختلف جو پروگرام مجلس کا، ماتمداری کا، عزاداری کا اور نماز باجماعت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، مجھے اس کو زیادہ طول نہیں دینا، بس 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ یہ ان پاکوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک اس دنیا میں خلق کیا ہے۔ آیہ تطہیر مشہور و معروف قرآن کی آیت ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے اہل بیت رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک رکھنے کا ارادہ کیا ہے اور رجس کو آپ سے دور رکھا ہے جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے، اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھا ہے جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے۔ یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت کا بہت سارے قرآنوں میں اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ آپ کو پاک کیا ہے، یہ ترجمہ اہل بیت کے بارے میں نہیں ہے۔ پاک کیا اسے جاتا ہے جو پہلے ناپاک ہو پھر اسے پاک کیا جائے، جیسے ہمارا ہاتھ یا بدن کسی چیز سے آلودہ ہو جائے تو پھر ہم اسے پانی سے دھوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو پاک کیا، یعنی مطلب ہے کہ پہلے بدن ناپاک تھا اب پاک ہوا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے قریب نجاست گئی ہی نہیں ہے،
کبھی گئی ہی نہیں ہے۔ یہ اس لیے جو ہمارے اہل تحقیق علماء ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اے اہل بیت رسول، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو پاکیزہ رکھے، پاکیزہ رکھے۔ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ پاک و پاکیزہ ہیں اور اللہ نے ان کی پاکیزگی کی ضمانت دے بھی دی ہے اور لے بھی لی ہے، وہ پاکیزہ ہیں۔ اسی لیے ان کی طہارت کا یہ عالم ہے، ان کی طہارت کا یہ عالم ہے کہ میں انہی کی زبانی اگر بیان کروں تو حضرت امام حسین علیہ السلام، درود پڑھے، بس آپ نے یہ جو، میں زیادہ طول نہیں دینا، میں نے زیادہ لمبی چوڑی نہیں، میرے ذمہ آخری دعا ہے جو کہ میں نے کروانی ہے، زیادہ طول نہیں دینا، بہت جلدی آپ کی سماعت جو ہے اس کی زحمتوں کو میں نے ختم کرنا ہے۔ صرف آپ نے جو 2-4 جملے کہنے ہیں اس پہ توجہ کرنی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے، ان کا ایک خطبہ ہے جس کو کہتے ہیں خطبہ منا، وہ اپنی شہادت سے کچھ عرصہ قبل امام پاک نے منا کے میدان میں وہ خطبہ دیا تھا۔ اس خطبہ کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب میں ہے، اور دوسرا حصہ علماء حق کی جو ذمہ داریاں ہیں تبلیغ دین کے حوالے سے اس حصے سے۔ اس پہلے حصے میں امام نے جو اپنے فضائل بیان کیے ہیں ان میں سے ایک فضیلت جو ہے وہ اسی آیہ تطہیر کے ذیل میں آپ کی خدمت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ امام فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے تمہیں کہ جو میری ماں کا حجرہ تھا، جو میری ماں زہرا کا گھر تھا، وہ مسجد نبوی کی حدود کے اندر واقع تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ مسجد نبوی کی حدود کے اندر شامل تھا۔ ابھی بھی مجھے کچھ دن پہلے کسی فرد نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، چیچینیا کا صدر آیا ہے مدینہ میں اور اس کے لیے جناب زہرا کے گھر کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ اگر آپ مدینہ تشریف لے گئے ہوں حج یا عمرے کے لیے تو مدینہ جہاں روضہ رسول ہے، جہاں سنہری جالی لگی ہے جس کے بارے میں نعتیں لوگ پڑھتے ہیں، اس سنہری جالی وہ حرم کی ایک سائیڈ ہے اور اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہ باب جبریل کی طرف سے اگر آپ اندر جائیں تو وہ پیچھے جو جالی ہے وہ سبز رنگ کی ہے، یعنی فرنٹ والی جالی جہاں رسول پاک کی قبر وہ بڑا سوراخ بنا ہوا ہے، پھر آگے خلیفہ اول کی قبر ہے، ان کے لیے وہ چھوٹا سوراخ، اور اس سے چھوٹا سوراخ جو ہے وہ خلیفہ دوم کی قبر کے لیے ہے۔ یہ جو سائیڈ ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہے، یعنی اس کو قبلہ سائیڈ کہتے ہیں۔ وہ جو پچھلی سائیڈ ہے اس کو، وہ سائیڈ اس طرف باب جبریل کی طرف داخل ہوں تو وہ سائیڈ آتی ہے۔ پہلے جو ہے وہ اصحاب صفہ کا چبوترا آتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی چھوٹی دیوار ہے، اس سے معین کر دیا گیا ہے، اور اس سے آگے سبز رنگ کی جالی ہے۔ جو نمازی اس طرف سے داخل ہوں تو ان کا منہ اسی حجرے کی طرف ہوتا ہے۔ ان جالیوں میں اگر آپ اندر غور سے دیکھیں تو اندھیرا ہے، لیکن اندھیرے میں آپ کو ایک قبر کا کتبہ نظر آئے گا اور اس پہ لکھا ہوا ہے حاذہ قبر فاطمہ بنت محمد، یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے۔ جناب زہرا کی قبر کے بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اپنے اسی حجرہ میں دفن ہے جو کہ اس روایت کی بنیاد پر وہاں لکھا ہوا ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ جناب زہرا کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہی روایت مانی جاتی ہے کہ ہم معین نہیں کر سکتے کہ جناب زہرا کی قبر کا۔ تو یہ چچنیا کے جو صدر آئے تھے ابھی حال ہی میں، یہ فرنٹ والی سائیڈ سے نہیں گئے، انہوں نے حکومت سعودی سے گزارش کی، اپیل کی کہ مجھے یہ بیک سائیڈ والا دروازہ کھولا جائے،
یہ بیک سائڈ والا دروازہ کھلا اور وہ اندر گئے ہیں، وہاں قبر بنی ہوئی ہے۔ یہ جگہ آج بھی مسجد نبوی کے حدود کے اندر ہے۔ کہنا میں کیا چاہتا ہوں طہارت کے حوالے سے، امام حسین فرماتے ہیں میری ماں زہرا کا حجرہ مسجد نبوی کی حد کے اندر تھا۔ یہ مسجد ہے نا، یہ بنی ہوئی ہے آپ کی، اس مسجد کے احکام ہیں۔ اگر کوئی انسان پلیدی کی حالت میں ہو اس مسجد میں آ نہیں سکتا۔ صرف یہ ہے کہ عام مسجد ہے، ایک دروازے سے داخل ہوگا دوسرے دروازے سے گزر جائے گا، لیکن مسجد کا اگر ایک ہی دروازہ ہے تو پھر وہ داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پہلے جائے نہائے پاک ہو اور بعد میں آ کے مسجد میں داخل ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں میری ماں زہرا کا حجرہ مسجد نبوی کی حدود کے اندر تھا، وہیں میرا بھائی حسن پیدا ہوا، وہیں میں پیدا ہوا، وہاں میری بہن زینب پیدا ہوئی، وہاں میری بہن جناب امی کلثوم پیدا ہوئی۔ نہ مسجد کی طہارت میں فرق آیا، نہ میری ماں زہرا کی طہارت میں کوئی فرق آیا۔ برعظمت سیدہ بلندتر صلوات۔ یہ ایک دلیل یہ ہے کہ یہ خاندان پاک ہے، پاک تھا، پاک ہے، اور اللہ نے انہیں پاک رکھا ہوا ہے، کیا نہیں ہے، رکھا ہوا ہے۔ دوسری شہادت مسجد نبوی میں، پہلے مدینہ میں جب نئی نئی مسجد نبوی بنی تو وہاں پر لوگوں نے اپنے گھر کا جو یہ جیسے آپ کا یہ محلہ ہے، آس پاس گھر ہیں، تو ہر گھر نے اپنے گھر کا پچھلا دروازہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں کھول لیا۔ جو دیوار مسجد نبوی کی دیواریں تو ایسی تھی نہیں، ایک حدود تھی، انہوں نے اپنے گھر کا پچھلا دروازہ، یعنی ہر گھر کے گویا دو دروازے تھے، ایک عام گلی میں کھلتا تھا، ایک مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ جب اذان ہوتی تو وہ مسجد نبوی میں آ جاتے۔ اب ایک دن اللہ کے رسول نے تمام اصحاب کو بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آرڈر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام لوگوں کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے دو دروازوں کے، ایک میرا دروازہ اور ایک میری بیٹی زہرا کا دروازہ۔ یہ دو دروازے کھلے رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دو، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے رسول اکرم کے گھر سے، رسول اکرم کے گھر سے مرد کتنے برآمد ہوتے ہیں؟ ایک خود رسول اکرم، کیونکہ رسول اکرم کی کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی صلبی بیٹا نہیں ہے۔ ان کے بیٹے کون ہیں؟ شہزادہ حسن حسین ان کے بیٹے کہلاتے ہیں، جو کہ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اب رسول اللہ کا دروازہ کھلا رہے گا، اس میں کون نکلے گا؟ جناب رسول اکرم نکلیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ جناب زہرا کا دروازہ کھلا رکھا گیا، اس میں سے کون نکلیں گے؟ علیہ مرتضیٰ نکلیں گے، اس میں سے کون نکلیں گے؟ شہزادہ امام حسن نکلیں گے، اس میں سے کون نکلیں گے؟ شہزادہ امام حسین نکلیں گے۔ اس لیے یہ ثابت کر دیا کہ جو طہارت ہے، جو پاک و پاکیزہ ہیں، وہ یہی ہستیاں ہیں، ایک رسول ہیں، ایک علی ہیں، اور ایک علی کے، اور پھر ان علی کے دو بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ ان کی طہارت کی ضمانت۔ اور پھر جنہوں نے سمجھنا نہیں سمجھ سکے انہیں ایک اور موقع پر سمجھا دیا کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا وہاں انعقاد ہوا، انہوں نے دلیل سے ماننے سے انکار کر دیا، تو اب پیغمبر اکرم نے حکم قرآن کے تحت، کیونکہ آیت قرآنی آ پہنچی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے حبیب جب یہ لوگ آپ کو دلیل سے آپ کی نہیں مانتے تو پھر انہیں کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پھر تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لیتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں گے۔ مطلب یہ تھا کہ حقانیت اسلام یا حقانیت عیسائیت کے لیے جو ان کے اہم لوگ ہیں انہیں لے آؤ، جن کی حقانیت کی وجہ سے، جن کی حقانیت ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہو۔
عیسائیوں نے اپنی چند علماء کو لیا جو ان کے قدیس علماء تھے، جو ان کے پاکیزہ ترین علماء تھے، جو ان کے مقدس ترین علماء تھے۔ اب ادھر جمع کا صیغہ تھا، اپنی خواتین کو لے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنے نفسوں کو لے آؤ۔ ادھر سے تمام مدینہ جو ہے وہ دعائیں کر رہا تھا کہ حقانیت اسلام کے لیے لوگ رسول اللہ ہمیں لے کے جائیں۔ سب رسول اللہ کے دروازے مطہر پر سب لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک دروازہ در رسالت کھلا، رسول اکرم کا چہرہ انور برآمد ہوا۔ پیچھے پیچھے ایک برقع میں لپٹی ہوئی ایک خاتون ہے، ان کے پیچھے امام علی مرتضیٰ ہیں۔ رسول پاک کی گودی میں ایک چھوٹا شہزادہ جن کو ہم امام حسین کہتے ہیں، اور ایک بڑا شہزادہ انگلی لگائی ہوئی ہے۔ یہ 5 ہستیاں آئیں۔ جب یہ 5 ہستیاں عیسائیوں نے دیکھیں تو بڑے عیسائی نے اپنے چھوٹے علماء سے کہا خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول نے دعا کر دی یا بد دعا کر دی اور ان ہستیوں نے آمین کہہ دیا تو تم پہ ایسا عذاب نازل ہوگا کہ دنیا میں کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ طہارت کی گواہ، ان 5 کا جانا ان کی طہارت کی گواہی تھی، بس طول نہیں دینا۔ اور ان نے دین نے محمد و آل محمد کا قصیدہ پڑھا، اور محمد و آل محمد نے اپنا گھر، اپنا سارا کنبہ اس دین پر نچھاور کر دیا۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ آپ مدینہ میں کبھی جائیں تو وہاں کئی دفعہ اتفاق ہوا، وہ جو مومنین حجاج کرام ہوتے تھے، میں کہتا تھا کہ اے حاجیو ذرا پوچھو مدینے سے کہ تمہارے سردار کہاں ہیں۔ رسول اللہ کا تو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، ذرا مدینے سے پوچھو اے مدینہ ہمیں بتا کہ دختر رسول کی قبر کہاں ہے۔ مدینہ نہیں بتا سکتا۔ اے مدینہ بتا کہ رسول کے بڑے شہزادے کی قبر کس حال میں ہے۔ مدینہ صحیح طریقے سے نہیں بتا سکتا۔ اور اگر مدینہ سے آپ پوچھیں کہ ذرا یہ تو بتا کہ رسول اکرم نماز کی حالت میں جس شہزادے کو پشت پہ سوار ہونے کے بعد سجدے کو طول دے دیتے تھے وہ شہزادہ کہاں ہے۔ بس عزیزو، یہ ہے آل رسول، دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ عاشور کے دن امام حسین کے بارے میں ایک جملہ ملتا ہے جو امام حسین سے منسوب ہے۔ فرماتے ہیں انا قتیل الابرات، اے میرے چاہنے والوں یاد رکھنا میں وہ ہوں جسے رولا رولا کر شہید کیا گیا ہے۔ کچھ موقع ایسے آئے کہ امام حسین جیسا صابر بھی کربلا میں صبر نہ کر سکا اور بے اختیار رو پڑا۔ ایک موقع وہ تھا، 3-4 موقع ہیں، جب قاسم کے ٹکڑے اٹھائے تو مولا صبر نہ کر سکے، بہت روئے۔ جب علی اکبر کی سینے سے برچھی نکالنے کا موقع آیا بہت روئے ہیں، اور جب عباس کی آنکھوں سے تیر نکالا ہے تو مولا بہت روئے ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ مشکل وقت وہ آیا جب ہاتھ میں 6 ماہ کا شہزادہ تھا اور اس کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ آگے دشمنوں نے کہا حسین پیاس خود لگی ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے۔ یہ جو تانا تھا یہ امام حسین کو شاید تیروں سے بھی زیادہ سخت لگا تھا۔ امام حسین نے کہا اے میرے حجت خدا بیٹا ذرا اپنی زبان بے زبانی سے اس لشکر اشقیا کو سمجھا دے کہ تیرا باپ سچ کہہ رہا ہے۔
تو جناب علی اصغر نے ایک مرتبہ زبان ہلائی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب علی اصغر کی حالت کیا تھی، کہتے ہیں کہ انہو یتلذّا، امام جناب علی اصغر یتلذّا کی منزل پر تھے۔ یہ یتلذّا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ مچھلی کو اگر پانی سے نکالے تو وہ پہلے اچھلتی ہے، اس کا بدن جو ہے وہ کئی فٹ اوپر جاتا ہے، پھر جب اس کی طاقت ختم ہوتی ہے پھر وہ ایسے تڑپتی ہے، جب اس کی بھی طاقت ختم ہوتی ہے پھر وہ اپنی دم ہلاتی ہے، جب اس کی موت بالکل قریب ہو جاتی ہے پھر وہ کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ شہزادہ علی اصغر کی یہ حالت تھی، کبھی منہ کھلتا تھا کبھی بند کرتے تھے، اور ادھر سے ایک تیر سے شعبہ آیا جو جناب علی اصغر کے حلقوم کو لگتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ لگا، خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے انکار کیا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کیا۔ بالآخر کسی بھی طریقے سے جناب امام حسین نے اپنے بیٹے کو دفنایا۔ بس مجھے یہی عرض کرنی ہے، ایک آخری جملہ یہی کہنا ہے کہ جب دفنا رہے تھے تو اس کے بعد قبر کو بند کیا، اپنا دامن جھاڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے میر انیس نے یہ جملہ کہا تھا، اور امام حسین کا زبان حال بھی یہی تھا کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے کہ اے میرے پروردگار، میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے تیری بارگاہ میں لٹایا تھا، آخر میں میرے پاس یہ 6 مہینے کا لال بچا تھا، یہ بھی تیری بارگاہ میں نچھاور کر دیا کہ تیرا دین بچ جائے۔ بس آخری جملہ عزیزو، یہ وہ شہید ہیں امام حسین۔ ہم پیاس یاد کرتے ہیں، جناب علی اکبر کی پیاس یاد کرتے ہیں، سب شہداء کی پیاس یاد کرتے ہیں، لیکن جتنا پیاسا حسین تھا اتنا کوئی پیاسا نہیں تھا۔ اسی لیے جب سید الساجدین نے 12 محرم کو اپنے بابا کی قبر بنائی تو اس پہ اپنی انگلی سے لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے جنہیں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔